بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نواح بدر میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک قبر کے گڑھے سے ایک مردہ نکلا جس کی گردن میں ایک زنجیر تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا، اے عبداللہ مجھے پانی پلا۔ اسی گڑھے سے ایک اور شخص برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اسے کوڑا مارتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے گڑھے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسے دیکھا؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے اسے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید ابن سلہد نامی ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہیں تو اپنی اونٹنی کے متعلق کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ کہاں ہیں؟ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں مگر وہ اپنی اونٹنی ہی کی خبر نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا۔ آپ نے فرمایا، فلاں شخص میرے متعلق ایسا کہتا ہے، حالانہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ جس بات کی خبر دیتے ہیں میں اسے جانتا ہوں اور میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میری اونٹنی فلاں وادی فلاں گھاٹی کے پاس کھڑی ہے اور اس کی نکیل ایک درخت نے پکڑ رکھی ہے، یعنی اس کی نکیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی ہے اور اونٹنی وہیں کھڑی ہے، جاؤ اسے وہاں سے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گئے اور اونٹنی کو وہیں کھڑے پایا اور اسے لے آئے اور مجوسی اس کے اندر محصور ہو گئی۔ اس قلعے میں ایک حسین عورت تھی۔ اس عورت نے مسلمانوں کے لشکر میں ایک حسین مسلمان کو دیکھا، اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس عورت نے اپنا ایک قاصد اس مسلمان کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس مسلمان کو اس عورت کے پاس لے آئے۔ قاصد نے جب اس شخص کو اس عورت کا پیغام دیا تو وہ بولا کہ تم اسے جا کر کہہ دو کہ تو اپنی ظاہری اور باطنی قلعہ صرف خدا کے لیے ہمارے سپرد کر دے۔ عورت نے جواب دیا کہ ظاہری قلعہ تو میں سمجھ گئی مگر باطنی قلعہ کو میں نہیں سمجھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس نے جواب بھیجا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنا دل بھی خاص اللہ کے لیے سونپ دے۔ یہ بات سن کر عورت نے بے ساختہ کہا کہ اچھا، میں نے اپنا دل اللہ کو سونپ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے قلعہ کھول دیا اور مسلمانوں کا لشکر اندر چلا گیا۔ عورت نے اس نوجوان مسلمان سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ چلو ہمارے سردار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مسلمان ہونا۔ چنانچہ جب اسے امیر لشکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ان سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، میرے والد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے حضرت عمر سے بھی یہی کہا کہ میں آپ سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر لے چلو۔ چنانچہ اسے روضہ انور کے پاس لایا گیا۔ اس عورت نے جو ہی قبر انور کو دیکھا تو کلمہ شہادت پڑھ کر اسی وقت اپنی جان دے دی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔